آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہم ان چھپے ہوئے جسمانی رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو ہمارے میٹابولزم اور بھوک کو ہر وقت کنٹرول کرتے ہیں۔ اکثر ایسا لگتا ہے نا کہ وزن کم کرنا ایک ناممکن سی جنگ ہے، تو آج ہم سائنس کی مدد سے یہ سمجھیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اچھا، تو آئیے سیدھا اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ برسوں سے ہمیں بس یہی ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی کم کھاؤ اور زیادہ حرکت کرو، لیکن ذرا رکیں، یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا جسم وزن کم کرنے کی کوششوں کے خلاف اتنی سخت مزاحمت کیوں کرتا ہے؟ یہ وہ مایوسی ہے جس کا سامنا ہم میں سے بہت سوں کو ہوتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ کوئی قوت ارادی یا ڈسپلن کی کمی نہیں ہے، بلکہ ساری کہانی ہماری بائیولوجی میں چھپی ہے۔ تو آج کے اس تجزیے کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ پہلا، قوت ارادہ کا سراب۔ دوسرا، ہارمونز کی کشمکش۔ تیسرا، نیٹ یعنی ہماری پوشیدہ توانائی کا انجن۔ چوتھا، پروٹین لیوریج ہائپوتھیسس۔ اور پانچواں، اپنی بائیولوجی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا طریقہ۔ اصل میں ہمارا جسم بقا کی ایک نہایت ہی شاندار اور پیچیدہ مشین ہے جو اپنے خاص اور پوشیدہ حیاتیاتی طریقوں سے چلتی ہے۔ حصہ اول، قوت ارادہ کا سراب اور بقا کے قدرتی نظام۔ ڈائٹنگ میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ دراصل ہمارے ارتقائی نظام کا نتیجہ ہے، نہ کہ ذاتی ڈسپلن کی کمی۔ حقیقت بڑی دلچسپ ہے۔ ہمارا جسم بنیادی طور پر بھوک بڑھانے، میٹابولزم کو سست کرنے اور چربی کو جمع کرنے والے ہارمونل اشاروں کو تبدیل کر کے وزن کی کمی کے خلاف باقاعدہ لڑتا ہے۔ چاہے وزن میں محض 5 سے 10% تک ہی کمی کیوں نہ ہو، جسم اسے فوراً فاقہ کشی کے خطرے کی گھنٹی سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ خود کو بچانے کے لیے فوراً اپنی میٹابولک تبدیلیاں شروع کر دیتا ہے۔ حصہ دوم، ہارمونز کی کشمکش یعنی لیپٹن اور گریلن کا مقابلہ۔ اب ذرا جسم کی اس اندرونی مواصلاتی نظام کی طرف چلتے ہیں جو اس زبردست مزاحمت کو چلا رہا ہے۔ یہاں ہمارے جسم کے اندر ایک بڑی خاموش سی لیکن زبردست حیاتیاتی رساکشی چل رہی ہے۔ جب ہم کیلوریز کم کرتے ہیں تو پیٹ بھرنے کا احساس دلانے والے ہارمون لیپٹن کی مقدار 50% تک گر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے، اور اس کے بالکل برعکس بھوک لگانے والے ہارمون غریلن کی مقدار میں زبردست اچھال آ جاتا ہے۔ اب اس 24% کے ڈرامائی اضافے کو ہی دیکھ لیں۔ بھوک کے ہارمون غریلن میں یہ 24% اضافہ ثابت کرتا ہے کہ وزن کی کمی کو برقرار رکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں، بلکہ ایک انتہائی سخت جسمانی اور کیمیائی جنگ ہے۔ اور کہانی صرف بھوک پر ختم نہیں ہوتی، جسم اپنے میٹابولک انجن کو بھی سست کر دیتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون T3 تقریباً 10% تک گر جاتا ہے، جس سے روزانہ 300 کیلوریز تک کی بچت ہوتی ہے۔ یعنی جسم یہاں بالکل کسی کنجوس کی طرح برتاؤ کرتا ہے جو اپنی جمع پونجی یعنی چربی کو خرچ ہی نہیں ہونے دیتا۔ اس کے علاوہ دائمی دباؤ یا ذہنی تناؤ کورٹیسول ہارمون کو بڑھاتا ہے جو خون میں موجود لپڈز کو سیدھا پیٹ کے ارد گرد چربی کی صورت میں جمع کر دیتا ہے۔ وزن کی کمی سے ایسٹرائیڈول ہارمون پر بھی خاص اثر پڑتا ہے، جس سے چربی جمع ہونے کے مقامات بدل جاتے ہیں۔ حصہ سوم، نیٹ یعنی توانائی کا ایک پوشیدہ انجن۔ آئیے اب ہارمون سے ہٹ کر روزمرہ کی توانائی کے خرچ کی طرف چلتے ہیں۔ نیٹ یعنی نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس، یہ دراصل وہ توانائی ہے جو ہم سونے، کھانے یا کسی باقاعدہ ورزش کے علاوہ ہر کام میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ طریقہ جم میں پسینہ بہانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کی وہ چھوٹی چھوٹی لاشعوری حرکتیں ہیں جن سے ہم سارا دن کیلوریز چلاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس چارٹ کو دیکھیں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارا بیسل میٹابولک ریٹ تقریباً 60% ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیٹ ہمارے روزانہ خرچ ہونے والی توانائی کا ایک بہت بڑا اور لچکدار حصہ ہے جو 15 سے 50% تک ہو سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی مقدار مختلف لوگوں میں حیرت انگیز حد تک مختلف ہوتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں نیٹ کی مثالیں واقعی حیران کن ہیں۔ پیدل چل کر کام پر جانا، باغبانی کرنا، ٹائپ کرنا، باتیں کرنا، اور حتیٰ کہ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلانا یا چوئنگم چبانا بھی اس میں شامل ہیں۔ بظاہر یہ حرکتیں بہت چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یقین مانیں یہ سب مل کر پورے دن میں ایک بہت بڑی مقدار میں توانائی جلانے کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن جسم کا تھرموسٹیٹ یہاں بھی بڑی ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔
جب جسم کو خوراک کم ملتی ہے تو وہ توانائی بچانے کے لیے نیٹ کو لاشعوری طور پر روزانہ 300 کیلوریز تک گرا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم معمول سے زیادہ کھاتے ہیں تو اضافی توانائی کو جلانے کے لیے نیٹ خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے جسم ہماری وزن کم کرنے کی کوششوں کو خاموشی سے سبوتاج کر رہا ہو۔ حصہ چہارم، پروٹین لیوریج ہائپوتھیسس۔ یہ ہماری بحث کا وہ گمشدہ ٹکڑا ہے جو ایک زبردست غذائی حل کے طور پر پہلے دونوں حیاتیاتی عوامل کو قدرتی طور پر ہمارے حق میں کر دیتا ہے۔ پروٹین لیوریج ہائپوتھیسس بنیادی طور پر ایک حیاتیاتی کشش کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غذا میں پروٹین کم ہو تو انسان اپنی پروٹین کی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجموعی طور پر بہت زیادہ کیلوریز کھا لیتا ہے۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو انسانوں کے اندر پروٹین کی ایک شدید اور پیدائشی طلب ہوتی ہے جو لاشعوری طور پر ہماری خوراک کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں ہے، اگر ہم ان تاریخی اعداد و شمار کو دیکھیں تو سن 1970 سے لے کر اب تک ہماری غذا میں پروٹین کا اوسط تناسب 13% سے کم ہو کر 12% سے بھی نیچے آ چکا ہے۔ پروٹین میں آنے والی یہ بظاہر معمولی سی کمی آج کل کے موٹاپے کی وبا کے ساتھ بالکل پرفیکٹ میچ کرتی ہے۔ ذرا ان دونوں صورتحال کا موازنہ کریں۔ جب غذا میں پروٹین کم ہوتا ہے تو جسم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں سستی، چربی اور کاربوہائیڈریٹس کو حد سے زیادہ کھانے کی طرف دھکیلتا ہے۔ لیکن جب پروٹین کا تناسب زیادہ ہوتا ہے تب یہ وقت سے پہلے ہی پیٹ بھرنے کا زبردست سگنل دیتا ہے اور دن بھر کی کل کیلوریز کو قدرتی طور پر کم کر دیتا ہے نا کمال کی بات؟ پروٹین کی اس کیمیائی طاقت کے فوائد کی لسٹ کافی لمبی ہے۔ یہ پیٹ بھرنے والے ہارمونز یعنی GLP-1 اور PYY میں 25 سے 40% تک اضافہ کرتا ہے۔ یہ بھوک کے ہارمون گریلن کو قدرتی طور پر دباتا ہے، جس میں حرارت پیدا کرنے کے عمل کو تیز کر کے زیادہ وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور خاص طور پر ہمارے پٹھوں کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ مختصر یہ کہ پروٹین کا بہتر تناسب اس مشکل ہارمونل کشمکش کو ختم کر دیتا ہے جس پر ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ پانچواں حصہ، اپنی بائیولوجی کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ اب ہم نے اتنی گہری سائنسی تحقیق دیکھ لی ہے تو آئیے اسے جمع کر کے کچھ واضح اور قابل عمل اقدامات ترتیب دیتے ہیں۔ یہ تمام سائنسی حقائق ہمیں ایک ہی بات سکھاتے ہیں، ہمیں اپنے قدرتی ارتقائی نظام سے لڑنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ پہلا قدم، غذا میں پروٹین کا تناسب تھوڑا سا بڑھائیں تاکہ بھوک قدرتی طور پر کنٹرول میں رہے۔ دوسرا قدم، گرتے ہوئے نیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے شعوری طور پر دن بھر چھوٹی چھوٹی حرکتیں جاری رکھیں۔ اور تیسرا قدم، پیٹ کے ارد گرد چربی جمع کرنے والے کورٹیسول کو روکنے کے لیے اپنے ذہنی تناؤ یا سٹریس کو بہتر انداز میں سنبھالیں۔ آج کے اس وضاحتی تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ہم آپ کو اس زبردست سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں، کیا ہم اب بھی انسانی بائیولوجی سے مسلسل لڑتے رہیں گے یا آخرکار ہم نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھ لیا ہے؟ اس سوال پر غور کیجیے کیونکہ اس کا جواب کسی بھی صحت کے سفر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ مزید جاننے کی جستجو یوں ہی جاری رکھیں۔